آج کی خبر یہ ہے کہ روس نے ہمیں سستا تیل دینے سے انکار کر دیا ہے۔ لیٹسٹ نیوز یہ ہے کہ پاکستان نے رشیا کو بولا کہ ہم آپ سے اب آئل لینا چاہتے ہیں، لیکن رشیا نے صاف صاف انکار کیا کہ ہم آپ کو آئل نہیں دیں گے کیونکہ ہمارا آئل آلریڈی بک ہو چکا ہے انڈیا کی طرف یا چائنا کی طرف۔ حالانکہ اگر رشین آئل کی بات کی جائے تو اس وقت 70 to 80% جو امپورٹرز تھے انہوں نے رشین آئل لینا بند کر دیا ہے۔ اس وقت رشیا کے پاس آئل موجود ہے لیکن پاکستان کو دینے سے منع کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انڈیا کے مقابلے پر آنا ہے تو خود کو سدھار کر آؤ پہلے۔ روس کے ساتھ سستا خام تیل خریدنے کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ اب لیکن سوال یہ ہے کہ وہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے؟ کیا خوش ہو گیا ہے؟ کیا خون پی کے لوگوں کا خوش ہو گیا ہے؟ یا پکچر ابھی باقی ہے؟ ابھی کچھ اور سیاپا ہے جس کا جو لوگوں کے سروں پہ پڑنا ہے، اور اس کا جواب ہی یہ ہونا ہے کہ عمران خان کیا ہوگا۔ پاکستان کو جس طرح انہوں نے ذلیل کروایا ہے وہ آپ کو بتانا بڑا ضروری ہے کہ مجھے غصہ آتا ہی اس چیز پر ہے کہ یہ لیٹ جاتے ہیں۔ کوئی قومی غیرت ہوتی ہے، کوئی خودداری ہوتی ہے، انہوں نے اس کا سودا کیا۔ عمران روز کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں روس سے تیل مل سکتا تھا، انہوں نے امریکی دباؤ پہ نہیں لیا۔ آپ لیں روس سے اگر سستا تیل ملتا ہے۔ مجھ پہ امریکی دباؤ ہے نا، عمران خان پہ تو نہیں تھا، تو اس نے کیوں نہیں لے لیا مارچ میں؟ ہندوستان نے تو مارچ میں بھی لیا تھا، بھئی لے لیتے نا عمران خان بھی۔ حماد نے اپنی رخصتی سے 3 دن پہلے خط لکھا جب ان کو اچانک کنسپریسی یاد آئی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے خط لکھا، اس کا رشیا نے خط کا جواب نہیں دیا۔ سفارتکار ہم نے بھیجا، انہوں نے نہیں بھیجا رشیا سے پوچھنے کے لیے۔ رشیا نے کہا تم نے 2015 کا کوئی اگریمنٹ پورا نہیں کیا، ہم نہیں بات کر رہے۔ وہ جو بات کرنے کے لیے رشیا نے آپ کو تیل دینے سے انکار کر دیا، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ رشیا نے بالکل ہمارا جواب بھی نہیں دیا لیٹر کا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم پہلے جب تک وہ اگریمنٹ فلفل نہیں کریں گے ہم نہیں کریں گے۔ ہم کیا زبردستی کریں، بندوق رکھیں؟ کیا وہ آپ کو تیل بیچنے سے انکار کر رہے ہیں؟ کلیئر آنسر چاہیے مجھے۔ روس آپ کو تیل بیچنے سے انکاری ہے؟ Let me give you a very clear answer. رشیا نے پاکستان کو پیٹرول دینے سے منع کر دیا اور بولا کہ ہم اپنے دوست کنٹری انڈیا اور چائنا کو دیں گے۔ کیا کہیں گے آپ اس کے؟ پاکستان کو ہمیشہ ہی کچھ نہ کچھ ایسی بری خبریں ملتی ہیں۔ سر دیکھیں، بڑی سمپل سی بات ہے، ان کا حق بنتا ہے انکار کرنا، وہ کیوں نہ انکار کریں؟ مجھے یہ بتائیں ہم ان کو کیا بینیفٹ دے سکتے ہیں؟ میرے خیال میں اگر ہم ان سے بھیک مانگ رہے ہیں نا کہ ہمیں 40% کا ڈسکاؤنٹ دیں، تو ہم ان کو وہ بھی پورے پیسے نہیں دے سکتے۔ انڈیا سے ان کو جو بینیفٹس ہیں ہم سے انہیں 1% بینیفٹ نہیں ہے، تو ہمیں کیوں دیں گے پیٹرول؟ انڈیا سے بہت لوگوں کو فائدہ ہے، امریکہ کو بہت زیادہ فائدہ ہے انڈیا سے۔ ان کی اکنامی، ان کے ڈاکٹرز اچھے ہیں، ان کے انجینئرز اچھے آ رہے ہیں، ان کے سافٹ ویئر انجینئرنگ۔ نہیں یعنی ایک منٹ، 209 روپے کا پیٹرول ہے نا جی؟ اس پہ آپ بلکہ 209 کا 210 ہے، 210 ہو گیا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ تو 185 پیسے لگا کے وہ اب آپ 30 روپیہ آپ مزید ایڈ کریں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے۔ اچھا یہ بھی اور لگوائیں گے؟ ٹھیک ہے، 30 روپے اور بڑھے گا جی، پلس 17% جی ایس ٹی اس پہ لگے گا، جنرل سیلز ٹیکس۔ جی تو آپ اس میں دیکھیں یہ تقریباً جو ہے 264-65 روپیز پر لیٹر ہوگا۔ پیٹرول جو ہے وہ 265 روپے تک جائے گا۔ جی جی، عوام کو خوش ہونا چاہیے، کیا ہے مطلب۔ بلکہ روس آگے بڑھ کے قانون سازی کر رہا ہے کہ جو بھی امریکہ سے NOC لے کر، یعنی امریکہ سے اجازت لے کر روس سے تیل مانگیں گے، انہیں تیل نہیں دیا جائے گا۔ یہ ہے انٹرنیشنل ذلت۔ بنیادی طور پہ ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہوا کیا ہے۔ ہم نے رشیا کو، حماد نے لیٹر لکھا ہے نا لیٹر، جی وہ لیٹر آج بھی زندہ ہے، بالکل حکومت پاکستان کا لیٹر ہے۔ ہم نے وڈرا نہیں کیا اس لیٹر کو، اس کا جواب آیا؟ آپ دوبارہ پوچھ لیں، نہیں آیا جواب۔ ہم بھیجا ہے دوبارہ آدمی، تو پھر کیا بولا؟ جب نہیں کہا، انہوں نے کہا 2015 کا کیونکہ آپ نے اگریمنٹ نہیں کیا۔ کون سا اگریمنٹ؟ وہ ایک گیس پائپ لائن کا اگریمنٹ تھا، G2G۔ وہ بہانہ بنا کے بولنا کہ نہیں فردر بات نہیں کرنی۔ تو پھر میں آپ کو کوٹ کروں اس کے اوپر کہ روس آپ کو تیل بیچنے سے انکاری ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ روس نے یہ جواب دیا کہ جو روس نے جواب دیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2015۔ لیکن آپ فالو اپ کر سکتے ہیں مسٹر صاحب، اس سے پاکستان پھنسا ہوا ہے نا۔ نہیں میری بات سن، 2015 کا انہوں نے کہا آپ نے گیس پائپ لائن کا اگریمنٹ نہیں کیا تو ہم آپ سے مزید کیا بات کریں، یہ انہوں نے کہا ہے۔ ایگزیکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو مجھے پتا ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ روس نے کہا جو آپ سے پہلے معاہدے ہوئے ہیں گیس پائپ لائن کے وہ پورا کریں۔ یہ ذلت ہے جو یہ گئے تھے روس، مصدق ملک صاحب، اور وہ واپس آئے ہیں، اب منہ بنا کے یہاں بیٹھے ہوں گے اور کوئی نئی کہانیاں ڈالیں گے۔ پہلے کہتے تھے عمران خان جھوٹ بولتا ہے، ہم روسی تیل صاف ہی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں ہمارے پاکستان کے اندر ہم کہتے ہیں جی دنیا کا سب سے برا ملک ہے انڈیا، ہمارا دشمن ملک ہے۔ ہمارے میڈیکل سٹور جا کے دیکھیں، ہماری تمام منیمم بھی 88% جو ہماری فارماسیوٹیکلس کمپنیز ہیں وہ سارا را مٹیریل انڈیا سے اٹھا رہی ہیں۔ نام آپ کا یا میرا لگا دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، را مٹیریل تو ان کا ہے، پروڈکٹ تو ان کی ہے، نام ہمارا لگ گیا تو کیا ہوا؟
रियलिटी क्या है कि हम 88% उनसे रॉ मटेरियल उठा के मेडिसिन तैयार कर रहे हैं। हम कहते हैं हमारा दुश्मन मुल्क है, हम दुश्मन मुल्क से ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। 60% तो हम उनसे मेडिसिन लेते हैं। हम किस बात पे उनसे बहस करते हैं? बातें सिर्फ हम करते हैं, वो काम वो कर रहे हैं। ये हमारा दुश्मन, आज हम भी कश्मीर के मायदे पे हम सिर्फ हमारे मुल्क का नाम उठाया जा रहा है और हम बदनामी हो रहे हैं। आप बताएं हमारा है किसके साथ रिलेशन अच्छा? हमारे साथ बांग्लादेश ख़त्म, इंडिया के साथ हमारी नहीं बनती, अफगानिस्तान से हमारी नहीं बनती, अफगानिस्तान के जो हालात हैं आपको हमारे साथ, रशिया से हमारी नहीं बनती, ईरान से हमारी नहीं। अब मज़र मैं आपको बताऊं, मैं CNN पे जाके मैं कह के आया हूँ, जो कि अमेरिकन चीज़ है, कि अगर रूस मुझे देगा सस्ता पेट्रोल 30% और अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं आएंगे तो मैं खुशी से ले लूँगा। तो आप सैंक्शन से घबरा रहे हैं ना, अभी इंडिया अगर खरीद रहा है, चाइना खरीद रहा है, तो हम क्यों पीछे हैं? हम क्यों कहेंगे कि सैंक्शन लग नहीं? मैंने एक गुजारिश की थी ना शुरू के अंदर कि हिंदुस्तान के पास $600 अरब का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ है, ठीक है? हिंदुस्तान नहीं खरीद रहा है, जर्मनी भी खरीद रहा था गैस, जर्मनी भी गैस खरीद रहा था, मतलब फ्रांस भी ऑयल खरीद रहा था। ये आपको पता है कि वेस्टर्न मुल्कों ने अपनी कन्वीनियंस कर ली थी, ठीक है? लेकिन हमको अगर रूस बेचने के लिए तैयार है, हमारी रिफाइनरी में इस्तेमाल होगा तो हमें कोई हर्ज नहीं। अब 30-40% सस्ता ये मांग रहे हैं। जिस मुल्क ने अमेरिका का साथ दिया है इस जंग में, और पाकिस्तान तो असला फराम कर रहा है यूक्रेन को, कैसे रूस आपको तेल देगा? गला दबोच लिया, गले को इस तरीके से दबोचा है कि आप सांस भी अब नहीं ले सकते। वो जब थोड़ा सा रिलीज करेंगे आपके गर्दन को तो फिर आप सांस लेंगे, तो आपकी सांस भी अब उनके मरहून मिन्नत है। जो देख रहे हैं उनको पता है, ये सब बातें करते हैं कि नहीं हमारा मुल्क दुश्मन है, वो ऐसे हैं, ये सिर्फ बातें ही हो रही हैं और कुछ भी नहीं है, सिंपल बात है। बिल्कुल, हम लोग वहाँ से एड ले रहे हैं और आपको पता है सैलाब में भी उन्होंने हमें जो है वो एड दिया। 2010 में भी $20 मिलियन की उन्होंने हमें एड दी थी। रतन टाटा उन्होंने पाकिस्तान में भी कुछ पैसे दिए थे। जब सैलाब आया था उन्होंने 2000 जब कश्मीर में आया था उस वक्त भी उन्होंने उस मुल्क के लिए कुछ पैसे दिए थे, लेकिन हम लोग नहीं देखते। हिंदुस्तान ने, इंडिया ने 3 करोड़ 40 लाख बैरल सस्ता तेल खरीदा और $2 अरब की बचत की, लेकिन हमारी क्योंकि हुकूमत खुददारी बेच के आई थी और उन्होंने 30 रुपए और कीमत जो है पेट्रोल और डीजल और मजीद बढ़ाने जा रही है ये हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमत। और जब आप अमेरिका से इजाजत मांगेंगे तो रूस का एनिमी नंबर 1 है, जिस अमेरिका के हथियार और पाकिस्तान के हथियारों से रूस के हजारों फौजी अब तक मार चुके हैं, तो रूस आपको तेल दे देगा ऐसे? हमने न्यूट्रल रहना था इस जंग में, ये बेहतरीन स्ट्रैटेजी थी। आप मुझे बताएं भारत का कौन सा हथियार इस्तेमाल हो रहा है यूक्रेन और रूस की जंग में? नहीं, मुझे ये बताएं 200 आप कह रहे हैं कि एक किस्त और आनी है अभी 30 रुपए की, और ये आएगी है कि ये एक ही वो गो में कर दें, ये 2 गो में करेंगे, लेकिन ये 265 264 के करीब जाएगा, ये 260 के पास रहेगा। ये तो ये तो होगी जिल्लत के रूस ने हमें अमेरिकी गुलामों को तेल देने से इनकार कर दिया है।